السلام علیکم دوستو، میں ہوں صبوحی عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں صبوحی کا پاکستان۔ دوستو، ایک انتہائی خوفناک واقعہ جو کہ اسلام آباد اور راول پنڈی کے درمیان جو سڑک گزرتی ہے وہاں پر پیش آیا، جہاں پر کہ کوئی ڈاکو نہیں، کوئی گنڈا نہیں، کوئی لٹیرا نہیں، بلکہ سرے راہ لوگوں کو تیندوے کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ تیندوا جو ہے چیتے کو کہتے ہیں، لیپرڈ کہہ لیں یا تیندوا کہہ لیں یا جنگلی بلی کہہ لیں۔ یہ اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ جس کا اندازہ آپ لوگ نہیں کر سکتے۔ اس کو جانور نہیں، اس کو درندے کہا جاتا ہے۔ اور درندے ان کو کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ انسانوں کے ساتھ رہنے کے لائق نہیں ہوتے، یہ انسانوں سے کسی بھی صورت مانوس نہیں ہوتے۔ ان کو پتہ ہوتا ہے تو صرف اور صرف اپنا پیٹ بھرنے کے لیے پتہ ہوتا ہے، اور اس کے لیے وہ کسی بھی حد سے گزرنے سے تجاوز نہیں کرتے، چاہے وہ ان کا مالک ہو، کوئی بھی مالک آپ بن ہی نہیں سکتے کیونکہ یہ پالتو جانور ہیں ہی نہیں، یہ پیٹس نہیں ہیں، ان کو آپ گھروں میں پال نہیں سکتے۔ ایک تو خوفناک ترین بات یہ کہ اسلام آباد اور راول پنڈی کے درمیان گزرنے والی سڑک پہ لوگوں کا سامنا تیندوے سے، چیتے سے ہوا۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ یہ چیتا یا یہ تیندوا کوئی مارگلا کے پہاڑوں سے نہیں آیا تھا، کوئی قریب قریب کے جنگلوں سے نہیں آیا تھا، بلکہ یہ رہائشی علاقے میں ڈیفینس کے ایک گھر میں سے نکل کر آیا تھا، جو کہ اس گھر کے مکینوں کی غفلت کی وجہ سے اتنی بڑی حرکت ہوئی۔ ایک تو مجھے یہ چیز نہیں سمجھ میں آتی کہ کیا کہتے ہیں، کوئی بلی پالیں، کوئی کتا گھر کی رکھوالی کے لیے پالیں، کوئی طوطے پالیں، کوئی چڑیاں پالیں، وہ تو سب سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہ جو ایک عجیب سا ٹرینڈ آج کل چل گیا ہے، شیر گھروں میں پالنا، چیتے گھروں میں پالنا، تیندوے پالنا، سوشل میڈیا پہ آپ کو اتنی زیادہ اس حوالے سے ویڈیوز ملیں گی، ٹک ٹاک پہ اتنی زیادہ ویڈیوز ملیں گی، ایک عجیب ٹرینڈ چل نکلا ہے، اور مجھے ان لوگوں کو دیکھ کے یہ احساس ہوتا ہے کہ ان کی کس قسم کی سوچ ہے اور کس قسم کی ذہنیت کے مالک ہیں کہ اتنے خونخوار درندے یہ اپنے گھروں میں رکھتے ہیں، ان کو خوف محسوس نہیں ہوتا۔ اور وہ بیچارے لوگ جن کو یہ ہائر کرتے ہیں ان کی دیکھ ریکھ کے لیے، ان کے کھانے پینے کے سامان کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے، تو وہ بیچارے کچھ کمائی کے لیے مسلسل زندگی موت کے رسک پر ہوتے ہیں، اور ان لوگوں کو شرم نہیں آتی ہے کیونکہ انہوں نے اپنے پیسے کا دکھاوا کرنا ہوتا ہے، انہوں نے یہ بتانا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کتنا پیسہ ہے، کتنے لاکھوں کے جانور ہم اپنے گھر میں پال سکتے ہیں۔ تو بھائی جانور پالیں، درندے تو نہ پالیں، دوسروں کی زندگیوں کو تو رسک میں مت ڈالیں، لیکن کیونکہ انہیں اپنے پیسے کا دکھاوا کرنا ہے، ان کو یہ بتانا ہے کہ آپ دیکھیں ٹک ٹاک پہ آپ کو ایسی بے شمار ویڈیوز ملیں گی، ہاتھوں میں اتنے موٹے موٹے بریسلیٹس ہیں سونے کے، گلے میں اتنی موٹی موٹی چینز ہیں، ایک ہاتھ میں اتنا موٹا سا رسے کے ساتھ جو ہے شیر پکڑ کے وہ آدمی پاگلوں کی طرح جا رہا ہوتا ہے۔ ایسی کتنے سارے لوگ ہیں، مجھے ان ویڈیوز کو دیکھ کے باقاعدہ طور پہ غصہ آتا ہے، اور یقین کریں ایک شیورنگ سے شروع ہو جاتی ہے، اور میں سوچتی ہوں ان لوگوں کی کیا مینٹیلٹی ہے، یہ کیا چیزیں جو ہے نا اپنے ارد گرد رکھتے ہیں، اور ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بہت ہی اعلیٰ ذوق کا مظاہرہ کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے لوگوں کو بتانا ہوتا ہے۔ پاکستان جہاں پہ عوام کو کھانے کو 2 ٹائم روٹی نہیں مل رہی ہے، وہاں پر لوگوں نے اتنے قیمتی درندے، جانور تو نہیں میں درندے کہوں گی، اتنے قیمتی درندے پالے ہوئے ہیں جو کہ ایک دن میں پتہ نہیں کتنے کتنے کلو گوشت کھا جاتے ہیں جو ان کی خوراک میں ہوتا ہے، اور اس کو رکھنا وہ بہت ہی فخر کا ایک باعث سمجھتے ہیں، نہ صرف فخر کا باعث سمجھتے ہیں بلکہ قانون میں جس چیز کی اجازت نہیں ہے آپ ایسے جانوروں کو وداؤٹ لائسنس، ان کا تو لائسنس بھی میرا خیال ہے نہیں ہوتا ہوگا، ان کو آپ رکھ ہی نہیں سکتے ہیں گھر میں، لیکن ان کو کوئی نہیں پکڑ سکتا، ان کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ یہ اثر و رسوخ والے لوگ ہوتے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ نامعلوم شخص کے خلاف مقدمہ دائر کیا گیا ہے کہ اس نے گھر میں جو ہے یہ تیندوا پالا ہوا تھا، ایک تیندوا نہیں، باقاعدہ طور پہ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ اس گھر میں 40 تیندوے پالے ہوئے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ نامعلوم شخص کہا جا رہا ہے، جبکہ اندر کی خبروں میں سے یہ بات بھی باہر آ رہی ہے کہ یہ کوئی سرکاری ریٹائرڈ آفیسر ہے جس نے گھر میں یہ شوق رکھا ہوا ہے، 40 کے قریب تیندوے گھر میں پالے ہوئے ہیں۔ اب کیا جو اہل علاقہ ہیں جنہوں نے اس تیندوے کو دیکھا، جنہوں نے اس کا سامنا کیا، جن کے اوپر اس نے حملہ کیا، آپ یہ دیکھیں کہ 5 لوگوں کے اوپر اس تیندوے نے حملہ کیا، ان 5 لوگوں کی جان اس درندے سے بچ گئی، اگر خدا نخواستہ ان میں سے کوئی ایک آدھا بھی مر جاتا تو اس سرکاری اثر و رسوخ رکھنے والے بندے کا کیا جانا تھا؟ اس کے شوق کی نظر کوئی ایک انسانی جان ہو جانی تھی اور اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑنا تھا۔ ابھی تک ہم سڑکوں پہ ڈاکوؤں سے ڈرتے ہیں، لٹیروں سے ڈرتے ہیں، ریپرز سے ڈرتے ہیں، اب کیا ہمیں باہر سے گزرتے ہوئے یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ کسی بڑے اثر و رسوخ رکھنے والے شخص کا کوئی شیر جو ہے گھر سے فرار نہ ہو جائے اور سڑک پہ ہمارا اس سے سامنا نہ ہو جائے، یا کوئی چیتا فرار نہ ہو جائے اور سڑک پہ وہ ہماری چیر پھاڑ نہ کر دے۔
اتنا پتہ ہونے کے باوجود بھی مقدمہ کس کے خلاف کیا جا رہا ہے؟ نامعلوم شخص کے خلاف۔ کیا اس علاقے کے لوگوں کو نہیں پتہ ہوگا کہ کس گھر میں یہ تیندوا تھا اور یہ کہاں سے فرار ہو کے نکلا ہے؟ یقیناً ان کو پتہ ہوگا، لیکن ظاہری بات ہے کہ وہ اتنی اہم اور بڑی شخصیت ہوگی کہ اس کے اوپر ہاتھ ہی نہیں ڈالا جا سکتا۔ وہ چاہے تیندوے پالے، چاہے مگرمچھ پالے، چاہے چیتے شیر پالے اور وہ لوگوں کے اوپر اٹیک کریں، اس کے گھر سے بھاگ جائیں، کسی کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ شیری رحمان صاحبہ کا کہنا یہ ہے کہ جی یہ جو ہے تیندوا 6 گھنٹے کی لگاتار محنت کے بعد جو ہے وائلڈ لائف والوں نے پکڑ لیا ہے، محفوظ پکڑ لیا ہے، اور بہت صحت مند اور بہت تندرست قسم کا تیندوا ہے۔ اس کو کوئی چوٹ نہیں ہے، اس کو کوئی زخم نہیں ہے۔ چوٹ زخم اس کو ہے یا نہیں ہے، مگر وہ جو دوسروں کو پہنچا دیتا، 5 لوگ باقاعدہ طور پہ زخمی ہوئے، شکر ہے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ اور اس کے باوجود بھی ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں بہت غربت ہے، ہمارے ملک میں بہت پریشانی ہے۔ بھائی باہر نکل کے دیکھیں، لوگوں نے کتنے بڑے بڑے شوق رکھے ہوئے ہیں، اور بلکہ نکلتے ہوئے ڈریں۔ ابھی آپ روٹیوں کے آپ کو لالے پڑے ہوئے ہیں، اب آپ باہر نکلتے ہوئے سوچیں کہیں سے کوئی شیر، کہیں سے کوئی چیتا، کسی بڑے آدمی کا بڑا جانور آپ کے اوپر حملہ نہ کر دے۔ آپ کے پاس تو روٹی نہیں ہوگی، لیکن آپ اس کی ایک ٹائم کی خوراک بن جائیں گے بہت ہی آسانی سے۔ آفرین ہے ان لوگوں پر کہ جس ملک کا غربت کا لیول یہ ہے، اور یہ یہاں پر ایسے ایسے شوق رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ شوق رکھیں تو حفاظت بھی پراپر طریقے سے کریں۔ حفاظت کر نہیں سکتے ہیں، اس طرح سے گھر سے تیندوا فرار ہو گیا اور جا کے لوگوں کے اوپر اٹیک کر رہا ہے کھلے عام، اور کیا کہتے ہیں یہی نہیں پتا کہ یہ کس شخص کا ہے، اور نامعلوم افراد کہہ کے مقدمہ دائر کر دیا جاتا ہے۔ سب اندر خانے پتہ ہے کس کا ہے، کیوں ہے، اور اس نے کتنی تعداد میں کتنے رکھے ہوئے ہیں۔ بے شمار ویڈیوز اٹھا کے دیکھ لیں، کافی فیمس لوگ ہیں جنہوں نے شیر چیتے پالے ہوئے ہیں۔ میرے نظر میں ایسے تمام لوگوں کو جوتے پڑنے چاہیے، کیونکہ یہ شوق میری نظر میں کوئی یہ شوق نہیں ہے۔ جو شوق انسانیت کے اتنا نقصان کا ذمہ دار ہو سکتا ہو، وہ کہیں سے بھی شوق نہیں ہو سکتا۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ مجھے ضرور بتائیے گا۔ ملتی ہوں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔